السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویدر کینیڈا میں جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ سردی زیادہ ہوتی ہے اور سنو سیزن جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اور کافی ہیوی سنو، اور ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتے ہیں مائنس، کچھ ایریاز میں -40 تک چلا جاتا ہے، اور یوزولی جو ایسٹ اور نارتھرن کینیڈا ہے اس میں -20 ایک ایوریج ٹیمپریچر ہے۔ ویسٹ کوسٹ پہ -5 یا 10 تک جاتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہو وینکوور شہر میں، لیکن اوور آل کینیڈا کا جو موسم ہے وہ کافی ایکسٹریم ونٹر کا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سالوں سے نوٹس کیا ہے، آلموسٹ 8 سال سے میں کینیڈا میں آیا ہوں، کہ وقت کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ کا جو ایک ایشو ہے وہ کینیڈا کو بھی افیکٹ کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سردیوں میں جو سنو کے اسٹارم آتے تھے پہلے، جو ہمارے سننے میں بھی آیا ہے، اس سے فرق دیکھا ہے کہ یوزولی 1 یا 2 اسٹرانگ اسٹارم آتا ہے، اور باقی جو دن ہے اس میں ٹیمپریچر ڈراپ تو ہوتا ہے، لیکن اتنا مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اگر کچھ منٹ کے لیے باہر جاتے ہیں تو آپ کو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا، جو کہ اگر آپ کینیڈا میں ایک ٹائم سے رہ رہے ہیں۔ یوزولی ایک جو نیا بندہ آئے اس کو تو آف کورس ایک ڈفرینس لگے گا، خاص طور پہ جو بھی ڈرائی ٹیمپریچر والے کنٹریز ہیں، ان کنٹریز سے کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو سردی لگے گی یقیناً، لیکن جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں وہ اتنے یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹائم رہنے کے بعد آپ کو سردی اتنی شدت محسوس نہیں ہوتی، یا آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے جو ہمارا ایک 7 سال کا جو پچھلا عرصہ ہے، اس میں پیٹرن یہی نظر آ رہا ہے کہ سردیاں جو ہیں وہ اس شدت سے نہیں پڑ رہی، اور جبکہ ڈرائی سیزن جو ہے، گرمیوں کا سیزن جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ٹیمپریچر گرمیوں میں اب اس سال کی اگر مثال لیں تو کافی دنوں سے جو ہے وہ ٹیمپریچر اراؤنڈ 30 کو یا 30+ کو ٹچ کر رہا ہے، جو کہ ایک نارمل نہیں ہے۔ کینیڈا میں ہارڈلی 1 یا 2 مہینے گرمی 30s تک ٹچ کرتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن گرمی پڑی ہے تو سیکنڈ ڈے لازمی ٹیمپریچر جو ہے بارش کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے، یا شام تک سٹارم یا بارش کی وجہ سے ٹیمپریچر بدل جاتا ہے۔ لیکن ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ویک میں ایک آدھ دفعہ بارش کا چانس ہوتا ہے، اور اوور آل جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ +30 کو ٹچ کرتا ہے، گرمی کا سیزن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ آنے والے وقت میں، جیسا کہ کافی سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوور آل زمین کا جو ہے پوری دنیا میں جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کا افیکٹ کینیڈا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ گلیشیئر جو ہیں وہ بھی میلٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی جیسا کہ ویسٹرن کینیڈا میں کہہ لیں آپ، یا سینٹرل کینیڈا البرٹا پروونس میں کافی سالوں سے ایک پرابلم چل رہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ آئل کے ذخائر زیادہ ہیں، ایک یہ ریزن ہے یا ٹیمپریچر اس کی ریزن ہے۔ تو وہ فائر جو ہے وہ گرمیوں میں جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے۔ پچھلے سال تو ایک شدید قسم کی فائر جو تھی وہ پورے آلموسٹ کینیڈا میں تھی، جس کا افیکٹ ہم نے مختلف کنٹریز میں دیکھا۔ پورے کینیڈا میں ایک الرٹ تھا کہ مختلف ایریاز جو ہیں ہر پروونس میں کچھ نہ کچھ ایریاز ایسے تھے کہ جہاں پہ فائر لگی ہوئی تھی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ جو اسموک تھا وہ صدرن سائڈ پہ گیا، اور نیو یارک USA میں ایک دن کے لیے فلائٹس جو ہیں وہ بالکل سٹاپ ہوں گی، ایئرپورٹ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اور اس کا افیکٹ میں نے مونٹریال میں بھی دیکھا ایک دن، جب میں باہر یوزولی کام کے لیے باہر گیا، سنڈے والا دن تھا شاید، تو پورا دن اتنا اسموک تھا کہ میں حیران ہوا کہ اتنا میں نے کبھی بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو یہ جو فائر ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اب بڑھ رہی ہے کینیڈا میں مختلف ایریاز میں۔ ابھی ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے جیسپیئر پارک، جسے ہم بانف کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ ایریا پورا کلوزڈ ہے، ایک بہت نیچرل خوبصورت جگہ ہے، وہ بھی ابھی فائر کی وجہ سے کلوز کر دی گئی ہے۔ تو ٹیمپریچر جو ہیں اوور آل میرا یہی ماننا ہے کہ اس میں افیکٹ کی وجہ سے یہ بار بار آگ بھی جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور
احتیاط کرنی چاہیے گرمی میں. اگر آپ آؤٹنگ کر رہے ہیں تو ایسے ریموٹ ایریا میں نہ جایا جائے کہ جس میں آپ کے پاس لمیٹڈ آپشن ہو. اگر اس طرح کے کسی کرائسس میں اگر پھنس جائیں یا الرٹس لازمی دیکھیں ویدر الرٹس کیا ہیں. اور اگر آپ مجھے کینیڈا میں سن رہے ہیں تو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ اپنا سارا پلان جو ہے وہ انفارمیشن کے اوپر بنائیں.